4 مصروں کا حکم ہے، وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد نظم پڑھنی ہے اور 2 جملے مصائب کے آپ کو سلام کرنا ہے. کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، بس آپ سے اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. پہلا مصرع پڑھ دیا بھرپور، آپ نے داد بھی دے دی، دعا بھی دے دی، بنتی تھی میں نے لے لی. بس دوسرے مصرے تک آپ کی دعائیں سمیٹ کے نظم کے قریب آ جاؤں گا. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. یا علی یا علی. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. کوشش میں کروں گا کہ آپ کے معیار کے مزاج کے مطابق نوکری دے سکوں. آپ کو بھی اگر میری نوکری پسند آئے تو مجھے بیٹا سمجھ کے، چھوٹا بھائی سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے گا. ندامت میں صرف اس چیز انتظار چاہاں کہ سارا مجمع ایک بار کلیئر ہو رہے، سارا مجمع میرے پاس ویکھ لوے، تھوڑی توجہ تقسیم نہ ہوئے. تو سارے دی توجہ میرے پاس ہوئے تو میں اکھ کان زبان تھوڑی میرے پاس ہوئے تو میں گفتگو شروع کرنا. ہن سر سے جتے جتے بیٹھے ہو. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. آتے ہی میں نے شاید مشکل بات سے بھائی جن اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، امام حسین پاک سرکار آپ کو سلامت رکھیں. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. ساری زندگی یاد رکھنا، ندامت، چہرہ زرد، شاید کوئی لفظ تمہارے شناسہ نہیں تھے اور تم اس لیے گھبرا گئے ہو، ورنہ بات میں نے اتنی مشکل نہیں کی. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، شرمندگی آنکھ میں ہوتی ہے، اثرات چہرے پہ آ جاتے ہیں. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. انکل جی یہ بات مجھ سے پوچھیں کہ میں کس موقع کی کر رہا ہوں؟ میں ایویں کر دوں گا کہ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. آخر یہ ہوتا کب ہے؟ ایڈا وڈا مجمع، ایڈی سونی دات تے دعاوے تو دل میرا بڑا وے کہ وہ موقع بھی دس دیواں تے ہر بندے انشاءاللہ کل سمجھ آون جے تے دوجی سطح تے ایک سونا ماحول بن ون جے. کب کی بات کر رہا ہوں؟ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے. او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جد اندر علی ہاتھ اچھے آئے دری. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ، انکل جی پوری توجہ. ندامت آنکھ میں، جت جت میرے جوان بھرا بیٹھو سر چوے آئے. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ میرے درازی روے پہ. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے. ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے. تھک نہیں گیا، بھول نہیں گیا، اتنی نیت ہے، اتنی کوشش ہے، اتنی آرزو ہے، اتنی جستجو ہے کہ کسی طریقے مشکل باتیں بتا بتا کے آپ کو اس مقام پہ، اس منزل پہ، اس معیار پہ میں لے آؤں جہاں میں خود کروں. بس آپ پہلے سیکنڈ میں مجھے دعا دیتے ہیں، میں ایک بار 2 بار نہ کہوں، تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لوں، کم از کم اپنا نہیں تو میں آپ کا ہی وقت بچا لوں. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے انکل جی، چہرہ زرد ہوتا ہے، رویہ سرد ہوتا ہے. زرد ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے. پورا سمندر میرے سامنے پبلک دا بیٹھے ہوا، 2 قافیے میں نے پڑھ دیے، ڈھونڈو سرد اور زرد. اب چوتھے مصرے میں قافیے کیا آ رہا ہے؟ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے. اور علی والے تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے، حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جد اندر علی آئے دری. جی میں نوکر دوں. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے. ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے. میں نے بھی خیال اللہ دن آدھے میں نے بھی خیال. اور بھائی جان آپ میرا سفر تو دیکھیں، علی والے تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے، حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. اتنا ہی پڑھنا ہے مجھے، اتنا ہی میں نے تمہیں ماحول بنانا ہے، یہی بات آپ کو بتانی ہے. نظم کا ٹکڑا آپ سے اجازت لے کے اسی پہ آپ کو سلام کروں. حسینیت سے انکل جی اجازت لے کے دوڑ دوں. جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. بابر بھائی دعا فرمائے سو. پتہ نہیں کس کس جگہ پہ میں جا چکا ہوں. پیسہ، بڑے بڑے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے امام حسین کے ممبر کے اوپر ہاتھ رکھے علمین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میری اتنی اوقات نہیں جتنا مولا نے میری ذات کو دیا ہے. امام حسین نے اپنے وسیع تر خزانے میں سے جو چھوٹی سی ذاکری مجھ غریب کی ذات کو بخشی ہے، اس ذاکری کے وسیلے سے میں دربار بی بی پاک دامن سے لے کے کراچی انچولی کے ممبر تک میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں
بڑے سے بڑے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ جہاں میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ بھی کیسے سرداری نظام ہے، مالک یہ سرداریاں امام حسین پاک سرکار ان کی نسلوں میں قائم رکھیں۔ بڑے سے بڑے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں، پنجاب کے 36 ضلعوں میں امام حسین کی نوکری کر چکا ہوں، میں نے بڑے سے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہیں، جاگیردار، پیسہ، چودھری، دولت مند، امیری، بڑے سے بڑے لوگ میں بھی دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں، کہ بلا آپ بھی دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جہاں جہاں گیا ہوں بڑے سے بڑے بندے میں نے دیکھے ہیں۔ ممبر دیکھو لوگ میں ارمانی راسا ہوں، جوان تھے، جرا گھر ٹوڑ کے مجلس سے جا گیا، گال سن کے سمجھ کے وال چپ کر گیا۔ بھائی جان بڑے سے بڑے بندے دیکھنے کے باوجود بھی، انکل ایک جملہ میں بہت قیمتی کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ اس مجمع سے کوئی میں نے خریدار مل بنجے۔ آخری حد جو میں نے لوگوں کی دیکھی ہے نا، وہ یہ دیکھی ہے کہ بندہ آدمی ہے۔ یار میں نواں کوٹیج کھلو تھا، آج ہفتہ مکمل ہو گیا یار، میرے ہفتے دی محنت ہے، کم از کم میری گلاں تو ضائع نہ ہوئے۔ بندہ آدمی ہے، بندہ آدم کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ میری جو گزارش ہے اس سے توجہ رکھے، بندہ آدمی ہے، ہاتھ کھول کے ممیا، بندہ آدم کی اولاد ہے۔ ایک بات کی ہے، انسانوں کے مشترکہ باپ آدم سے انسانوں کے اللہ نے۔ میں نظم 2 سیکنڈ لا کے شروع کر سکتا ہوں، میں گلنے سے یہ کرتا پیا کہ جڑے پیچھے میرے محترم سامعین خاموش بیٹھے کسی طریقے میں انہوں نے اپنے نال ہم سفر کر لینا، چلو سونا لگتا ہے کہ سارے رل کے ذکر حسین سننے پہن، اگلے سمجھ آوے پچھلے سمجھ میری گل دی نہ آوے تو بتاؤں تو فائدہ کیا ہوئی یار، سر چاہو میری گل تو وزن کرو۔ ایک بات کی ہے، انسانوں کے مشترکہ باپ آدم سے انسانوں کے اللہ نے۔ انکل دی جب کچھ بھی نہیں تھا، جب نہ تھا، تب کی بات کر رہا ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کچھ میں کیا کچھ ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا ایک انسانیت کا باپ آدم تھا اور ایک انسانوں کا اللہ تھا۔ آدم وہاں سے یہاں زمین پہ آ رہے تھے، اللہ نے کہا جبرائیل میرا ایک کام تو کر، جبرائیل نے کہا جی میرے اللہ حکم کر، نظم میں شروع پہ کرنا اے ترلا ہے توڑا، سننا نہ سمجھنا، جو دل ہے وہ کرنا۔ زمین اور آسمان کے سینٹر میں انکل جی آدم تھے، آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، پوری توجہ پوری توجہ پوری توجہ، میری محنت نہ ضائع بن جائے۔ آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، زمین اور آسمان کے درمیان میں تھا مسلمانوں تمہارا باپ آدم۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرا ایک چھوٹا سا کام تو کر، جبرائیل نے کہا میرے اللہ حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل وہ سامنے دیکھ لے آدم زمین پہ جا رہا ہے، اسے جا کے میری طرف سے ایک پیغام دینے۔ جبرائیل نے کہا میرے اللہ حکم کر، جا کے میں نے آدم کو تیری طرف سے کیا کہنا ہے، کل میں شروع پہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن ظن میں، کیا تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں لباس بخشا توام سونپا ہر ایک نعمت بھی دی عدن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں، بامیں شیعہ ہیں بامیں سنی ہیں، محمد اور آل محمد کی محبت تیرے دل میں ہو نہیں سکتا کہ بات سن کے سمجھ کے پھر تو چپ کر جائے۔ جبرائیل جا کے آدم سے کہہ دے ناراض نہیں ہونا، میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں، اور جبرائیل جا کے آدم سے مثل وطن کرے، جبرائیل جا کے آدم سے کہہ دے ناراض نہیں ہونا، میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ او میں صدقے جوانیاں اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جی میں صدقے زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ ایڈا وڈا مجمع چلو سارے یہ گل جان دو کہ 2 تو 2 4 ہوندے انکل جی، 2 تو 2 4 ہوندے اس گل نو پورا جان دے، 2 تو 2 4 ہوندے اس گل تے بھی غور کرو کہ 1 تو 3 بھی 4 ہوندے، جتھے اوکھی گل نہیں تسی سن دے سو کی سن لیندے، اتھے کوشش کرو تھوڑی جی اوکھی گل بھی سنو۔ محمد حسنین فاطمہ، میں تو میرے خیال 3 محرم گزارش کی تھی بیٹھا کہ مجلس سے 2 قسم دا بندہ نہیں بولتا، ایک ہو جس لنگر نہ کیتا ہوئے، ایک ہو جس چوکھا کیتا ہوئے، ہن پتہ نہیں تھوڑے جو کیڑا ہوئے سر سے میری گل دا وزن کرے۔ محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ انکل جی ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، ذکر حسین کر کے کہہ رہا ہوں 6-7 اگست کی درمیانی شب کراچی ممبر پہ کھڑے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ جو مجمع ہے نا کراچی جعفر تیار ملیر ایریے میں آپ کے بیٹے کے سامنے شاید اسے 2-4 گنا بڑا مجمع تھا جو بیٹھا ہوا تھا۔
انکل مولا حسین پاک سرکار کی عزت کی قسم ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، کتنے مہینے گزر گئے، مجھے کراچی کا وہ لمحہ نہیں بھولتا، مجھے وہ پل نہیں بھولتا کہ میں نے کتنی بار بات کی، کراچی والوں نے آپ کے بیٹے کو قیمت کتنی دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولیں، کہتا ہوں جتنا حق بنے اتنی داد نہیں، دعا چاہیے۔ محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ سر چا ترکڑا تھی چوتھی 70 وزن کر۔ آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہا تھا، اللہ نے کہا آدم ایک لمحے کے لیے رک جا۔ آدم نے کہا میرے مالک رک تو گیا ہوں۔ اللہ نے کہا ایک کام کر۔ آدم نے کہا میرے اللہ میں رک گیا ہوں، حکم کر۔ میں نے کام کیا کرنا ہے؟ چوتھی 70 تے توجہ کری، نفاست بھی کیا۔ میں ممبر تے معافی مانگ کے آتا پیا، میں خود بلکہ یوٹیوب پہ ایک مجلس سن چکا ہوں کہ بلا گلو صاحب کی اس موضوع پہ، تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب، جو میں گالی نہ سمجھا سکا، تیرے ہی مولا وارث تھے، میرے ہی مولا وارث۔ آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، اللہ نے کہا آدم ایک کام کر، تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، اور آدم ناراض نہیں ہونا، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ او میں صدقے جی 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 تیری جوانی سلامت ہوئے، جی تیری جوانی سلامت ہوئے، تجھے بھی ہم سے تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم۔ جوان برائیں بولی صحیح میرے نال، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت، ابھی میرے ساتھ سفر کرنا ہے، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے، مگر یہ جنت جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو تسی میں نہ رلو پچھلے کو داد میں کھول ایسا کرما لے ہو، تسی نہ بولتے تو میں کدے ویسا، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ بات تو سوچنے والی ہے۔ آدم نے کہا میرے اللہ خیر تو ہے، اتنی بڑی جنت میں سے چھوٹا سا لباس پہن کے جا رہا ہوں، پہن کے جانے دے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا گل دا تعلق بولن نال نہیں، گل دا تعلق سمجھن نال نہیں، گل دا تعلق لطف دے نال ہے۔ اس نے کہا میرے اللہ چھوٹا سا لباس پہن کے جا رہا ہوں، پہن کے جانے دے کیا ہو جاتا ہے؟ آئے میں صدقے بنجا۔ اللہ نے کہا خبردار، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ آدم نے کہا کیوں؟ اللہ نے کہا یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، بہت سجائے ہیں تیرے تن پہ یہ ہم نے خلد برین کے کپڑے، زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے، وہاں پہننا، موقع میرے نوکری دن میں سلام پہ کرتا ہوں، وہاں پہننا وہیں کے کپڑے، وہاں پہننا وہیں کے کپڑے، وہاں پہننا وہیں کے کپڑے، وہاں پہننا وہیں کے کپڑے۔ کہ بلا حالت کیا ہے؟ مکیندہ پہ حالت زیادہ تر میری یہ، میں نے 20 منٹ فضائل 10 منٹ مصائب اور اسی پہ میں تمہیں سلام کروں۔ وہاں پہننا وہیں کے کپڑے۔ آدم نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ، جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا، میرے اللہ یہ تیری جنت کا لباس یہ اتار کے تیری جنت میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ آدم نے کہا میرے اللہ میری خیر ہے، تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹیں، شیر چاہ میری اگلی گل توجہ نہ کر۔ انسانیت کا باپ آدم اللہ کے حکم کے مطابق جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ اس نے کہا میرے اللہ میری خیر ہے، تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹیں۔ جب انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے درختوں کے پتے پہن کے، میں ممبر تے کھلو کے آتا پیا، مصرع پڑھ گیا، میں جوان چپ ہو گیا، میں اندر سر تھیا کر ساؤں کو پوچھا یار میں ریزن تو دس جو میں محنت پہ کرنا وال توں کیوں چپ ہے؟ حالت کیا ہے انکل جی؟ انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ جنت کے کپڑے اب جنت پہ پڑے ہیں، یہاں وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ 1000 سالوں کے بعد ایک شب ایسی آ گئی جس میں بچوں نے ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ دیا اماں کل عید ہے، اماں ہمیں کپڑے چاہیے، اماں کل عید ہے، اماں انکل جی میں نویں کوٹ جو بندہ دس ہے جڑا سا لیندا ہے گل سن کے سمجھ کے وال چپ کے میں۔ انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے آ گیا، وقت گزرتا گیا۔ بولی صحیح یار، نقصان ذکر حسین وچ بولن نال تا ہوندا ہی کوئی نہیں، اس زبان دا فائدہ کہ جڑا لقمہ علی محمد تروڑ کے کھا لے تے ذکر حسین دا چا کے حسین نو سلام نہ کرے، اس زبان دا کوئی فائدہ۔ اور جو زبانیں اللہ معافی دے اس مجلس میں رک جاتی ہیں، جو باتیں جو زبانیں یہاں نہیں چلتی، میں پھر یہی کہہ کرتا ہوں کہ وہ زبانیں پھر گھر میں لڑنے کے علاوہ اور کسی کام نہیں آتی۔ اس زبان کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو چوک میں بولے لقمہ علی محمد کا توڑ کے کھائے اور ہاتھ اٹھا کے حسین کو جس ہاتھ نے سلام نہیں کرنا، اس بندے کا کیا عقیدہ ہے؟ میں اس بندے سے پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے، بٹی بندہ دسی جڑے چپ ہے، انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ یہاں 1000 سالوں کے بعد ایک رات ایسی آ گئی جس میں حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین پاک سرکار نے اپنی اماں کے سامنے ہاتھ سیر چوے جوان براجت بیٹھے ہو، اگلی گل تو بدل کرے۔ حسنین نے ہاتھ باندھ کے کہہ دیا اماں کل صبح عید کی صبح ہے، اماں
اماں ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، اماں ہمیں کپڑے چاہیے۔ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے آ گیا۔ حسنین نے کہا اماں ہمیں کپڑے چاہیے۔ جب بچوں نے کہا ہمیں کپڑے چاہیے، ماں نے دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگایا، بچوں کی پیشانیاں چوم کے میری بی بی نے مسکرا کے فرمایا بچوں پریشان نہیں ہونا، اور تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں۔ بچوں پریشان نہیں ہونا، تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں۔ ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے۔ امام حسین کا کرم ہے، حسین کی ماں نے پھیپھڑے عطا کیے ہیں، تمہارے سامنے کھڑے ہو کے پھیپھڑوں کے زور پہ پڑھ رہا ہوں۔ بندے کا پھیپھڑا ٹھیک ہو میرا بھائی آواز نکلتی ہے، پھیپھڑا خراب ہو بندہ ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے آواز نہیں نکلتی۔ دعا کرنا کہ بھائی کے پھیپھڑے سے پھیپھڑا مل جائے تاکہ بات ہو سکے۔ جو بندہ سن کے سمجھ کے پھر چپ کر گیا، میری یہی گزارش ہو سکتی ہے کہ میں کیسے انگل سے کہہ دوں کہ اس بندے کے پھیپھڑے ٹھیک کروا دیں، تو ذکر حسین میں بھی نہیں بول سکتا اور میں کچھ کر نہ سکتا۔ او ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں۔ آدم نے جنت کے کپڑے جنت میں رکھ دیے، حسنین نے کپڑے مانگ لیے، میری بی بی نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے۔ بی بی نے مسکرا کے فرمایا بچوں پریشان نہیں ہونا، تم نے کہہ دیا تو میں وعدہ کر رہی ہوں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ او میں صدقے تیری جوانی سلامت ہوئے، ہاتھ اچھے ہائے دری۔ جی 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 میں نوکر ہوں۔ وہاں کی چیزیں یہاں پہ، تیری جوانی سلامت ہوئے، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی۔ بھائی جان میں کیا ہے پہ وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی۔ صبح سے یار ہاتھ تک کھول، انج بندے سردیاں سے نہیں باندھے جی تو گرمیاں سے بیٹھے ہیں کرنے والے، ہاتھ تک انج کو پاؤں کا فائدہ ہے۔ وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، اور صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ کہ بلا میں امام حسین دا ذاکر انکل کیا سر دعا فرمائے سو تجھے میرے بزرگ بابر بھائی، میں یہ ہاتھ باندھ کے مانگ رہا ہوں، پورا علاقہ پورا ضلع یار میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یار، اتنے بڑے مجمع سے انکل دی میں کوئی ایک خریدار مانگ رہا ہوں جو اتنی قیمت دے دے جتنی میری بنتی ہے، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، اور صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ میں اپنی خرید مانگ رہا ہوں، جو میں مصرع پڑھوں اس کی خرید مانگ رہا ہوں۔ حالت کیا ہے؟ زمین پہ بچوں نے کپڑے مانگے، ماں نے یہ بات کی۔ آسمان کے حالات کیا تھے؟ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو۔ سیر چامی ترکڑا تھیمی اگلی گال دا چوپ نہیں بانا ترکڑا تھیمی، خدا نے فی الفور سن لیا۔ او میں صدقے بنجا آج چامی جوانے آئے دری، خدا نے فی الفور سن لیا جب، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، خدا نے فی الفور سن لیا جب۔ میں ممبر تے کھڑو کیا تھا پہن کوئی بندہ ثابت کر دے وے ذکر حسین جات چاون نال کوئی نقصان ہے جڑی سزا سے میں قبول ہے، تے نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ تے سیر چاہ۔ شہید ملت جعفریہ قبلہ کعبہ استاد محترم علامہ ناصر عباس صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرما گئے تھے کہ مجلس حسین میں بندہ نہیں بولتا، ماں کی تربیت بولتی ہے، باپ کی شرافت بولتی ہے، جس ہونی نہیں بولنا بھاویں گھر بھاوے ادھے نال تو میری گل ہی کوئی نہیں۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، خدا نے فی الفور سن لیا جب، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، خدا نے قبلہ چوتھے مصرے کے لیے ساری محنت ہے، اور میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے جا رہا ہوں، یا اس مجمع نے 6 محرم گھلو صاحب سے کچھ سنا ہی نہیں ہے، یا میں نے کوئی بات سمجھا ہی نہیں سکا، 2 باتوں میں سے ایک نہ ایک بات ضرور ہے۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو۔ فرشتوں نے کہا میرے اللہ خیر تو ہے، اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ دیں کیسے؟ اللہ نے کہا زمین پہ تو دیکھو، اور کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ اللہ نے کہا زمین پہ تو دیکھو، کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ او میں صدقے بن جانا یا علی یا علی یا علی یا علی، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی، ہائے میں صدقے بن جانا، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ اللہ نے کہا جبرائیل، جبرائیل نے کہا جی میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل زمین پہ دیکھ لے بچوں نے کپڑے مانگ لیے، اور نہیں ہے، آئیے بسم اللہ، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے، پڑھو صلوات رل کی اچھی آواز دینا۔
صلوات غال کی اونچی آواز میں عالی مرتبت عزت ماب بزرگ وارم قبلہ اظہر خان صاحب تشریف لے آئے. میرے بعد تفصیل سے آپ کو فضائل بھی سنائیں گے، مصائب بھی سنائیں گے. خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو. اکر مالیا میں نے ویکھیں اجان اللہ واسطے یار میں تن ویدا تو میں ویکھ میں نہ ویکھ سکتا میں کدے ویکھا میری گزارش ہے تو پسند آوے جاتا. خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ. آئیے بسم اللہ، آئیے آئیے آئیے. محترم شخصیات تشریف لے آئیں. اللہ ناصر خان صاحب میرے بزرگ آ گئے، کوٹھدو سے سفر کر کے جناب اظہر انکل بھی آ گئے، مالک امام حسین پاک سرکار سب کو سلامت رکھیں. خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو. آئیے بسم اللہ. کہا فرشتوں سے ترک کر دو. بزرگوں گال بدن کریں پہ اور اللہ واسطے میری گال بدن کریں. خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو. چاچا در میں واسطے کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو. چاچا در میں تو ذاکر گھر لو قدیمی عزدار بھی ہو، امام حسین دے منظوری علیہ مدہ خان ہی ہو، ذاکری سارے واقعات توڑے تو واقف ہیں، تسی آپ ہر شب بہتر جان دے ہو. ایک وقت تھا جب آدم زمین پہ آ رہے تھے اور اللہ نے کہا تھا آدم زمین پہ چلا تو جا مگر جنت کے کپڑے جنت میں رکھ دے. آدم نے جنت کے کپڑے جنت میں رکھ دیے تھے. پھر کافی سال گزر گئے. ایک رات ایسی آ گئی تھی جس میں حسن اور حسین نے ماں سے کہا تھا ہمیں نئے کپڑے چاہیے. اب حالت کیا ہے؟ نیچے زمین پہ بچوں نے کپڑے مانگے، آسمان کی حالات کیا تھے وہ بتا رہا ہوں اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں. خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو. میرے سفر دے کے بارے میں گل میں اتھو شروع کی تھی جس ویلے کوئی شاہی کوئی نہیں ہوں تسی بولن بولو تھوڑی اپنی کر دیئے. خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو. فرشتوں نے کہا کیوں؟ اللہ نے کہا زمین پہ تو دیکھو، کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. کائنات دی پاکستان دی کریم نواں کوٹ ممبر تے کھلو گیا دپیاں چنے پنجاب دے عزادار میرے سامنے بیٹھے انشاءاللہ ایک گل سمجھا سکا میں سے اعتراضیاں نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. یہ جملے کا سواد لویں لطف لویں مزہ لویں کی گل میں کتنی بڑی پہ کرتا. یہ بات کہہ کہ اللہ نے کہا جبرائیل نے کہا جی میرے مالک حکم کر. اللہ نے کہا جبرائیل میرے ایک چھوٹا سا کام تو کر. جبرائیل نے کہا جی میرے اللہ حکم کر. اللہ نے کہا جبرائیل دیکھ لے بچوں نے کپڑے مانگ لیے اور نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. جبرائیل نے کہا میرے اللہ مجھے بتا میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا جبرائیل بس دیکھ لے امین راز وہی تو ہے تو، میں اور عزت بڑھا رہا ہوں تجھے میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. آخری 4 مصرے تمہیں سلام کروں. تجھے میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں. جبریل کا چہرہ زرد بدن سرد کب کبھی تاری پریشان ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا میرے مالک میں درزی. انہوں نے کہا میرے مالک میں درزی، میں سید الملائکہ ہوں، میں کروڑوں فرشتوں کا استاد ہوں، ہزاروں فرشتے میرے تابع ہیں اور میں درزی. میرے اللہ میری اچھی بلی عزت ہے، میں امین راز وہی اور میں درزی. میرے اللہ میں پیغام لے کے جاتا ہوں، میں پیغام لے کے آتا ہوں، کروڑوں فرشتے میرے انڈر ہیں اور میں درزی. ٹھیک ہے پھر تیری مرضی، درزی تو درزی میں ٹھیک ہے یار بندے ٹھیک ہے تیری مرضی. درزی تو قبلہ ہفتہ گزر گیا، ہفتے اس زمان کک نہیں سنیا. جڑا سن کے سمجھ کے وال چپ کر ویسی جڑا بندہ عقیدہ رکھتے ہونے تئیں پڑھائی ایک پاسے ایک جملہ ایک پاسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، درزی تو درزی. اس نے کہا میرے اللہ درزی تو میں بن جاتا ہوں، آئیو میں صدقے بن جاؤں. اس نے کہا درزی تو میں بن جاتا ہوں مگر میرے اللہ مجھے کپڑے نہیں سینے آتے، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا خبردار، نوح کو کس نے بتایا تھا کشتی کیسے بنتی ہے؟ میں نے بتایا تھا.
تجھے بھی میں ہی بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ تو مجھے بتا، میں حسنین کے کپڑے سیتا ہوں۔ کوئی درزی بیٹھا تو سر چاوے، کوئی ارجنٹ گاہک بیٹھا تو سر چاوے، کپڑے سل رہے ہیں حسنین کے، سینے والا جبرائیل ہے، بشیر بھائی سلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بتاتا گیا، وہ کپڑے سیتا گیا۔ قبلہ میں نہیں لمحہ بولتا، کراچی کے ماحول بن گئی انشاءاللہ نویں کوٹا چ گل سمجھا ونجے، قرآن دی سو جنت بن ویسی۔ اس نے کہا میرے اللہ مجھے بتا میں حسنین کے کیسے کپڑے سیوں؟ اللہ نے کہا جبرائیل دیکھ لے، میرے حسنین کے تو نے کپڑے سینے ہیں، تجھے میں بتاتا ہوں ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے، اگر ہو محسوس کچھ ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے، یو طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے۔ وفا کا دھاگا یا علی یا علی دن سلام پہ کرتا آخری گلتے، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی، وفا کا دھاگا حیا، چاچا در پوری توجہ، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے۔ قبلہ کپڑے تیار ہو گئے، جبرائیل بارگاہ الہی میں کھڑا ہو گیا، میرے اللہ کپڑے تیار ہو گئے ہیں، میں زمین پہ لے کے جا رہا ہوں کپڑے، مگر میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ کپڑے تو ہو گئے ہیں تیار، مگر تیری بارگاہ میں چھوٹی سی گزارش ہے، سوال۔ اس کے بعد اللہ کا جواب دو جملے مصائب کے بزرگان ممبر پہ دینا۔ جبرائیل نے کہا میرے اللہ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ہزارہا سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا، تمہاری جنت سے صرف اس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا مولا، لباس جنت پہن کے مت جا، یہ تم نے اس سے کہا تھا مولا، یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی، یہ ضابطہ طے ہوا تھا مولا۔ اللہ نے کہا جبرائیل کہنا کیا چاہتا ہے، جلدی بات کر۔ جبرائیل نے کہا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، میں تیری بارگاہ میں بولنے سے بھی ڈرتا ہوں، بڑا لاڈلا نوکر ہوں تیرا، مگر تجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے جب آدم زمین پہ آ رہا تھا میرے اللہ تب تجھے چھوٹی سی بات سے روکا تھا کہ میرے اللہ اس آدم کو زمین پہ نہ بھیج جس کے زمین پہ جانے سے خون خرابہ ہوگا، یہ آدم شور شرابے کا، چاچا در پوری توجہ، یہ آدم شور شرابے کا، آدم شور شرابے کا باعث بنے گا۔ اور میرے اللہ اس وقت تو نے مجھے یہ کہہ دیا تھا خبردار جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرے اللہ پھر تیری بارگاہ میں دیکھ، اس نے کہا میرے اللہ پھر تیری بارگاہ میں بولنے سے ہی ڈر لگتا ہے، میں تو ڈرتا ہوں، میں بولتا بھی نہیں۔ اللہ نے کہا کھول کے بات کر، وہ آدم کی بات تھی یہ حسنین کی بات ہے، وہ آدم کی بات تھی یہ حسنین کی بات ہے۔ اس نے کہا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، یہاں سے کچھ بھی نہ جا سکے گا، یہ تیرے قانون ہیں ازل کے، پھر آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے ارم کے آئین کو بدل کے؟ سوال مکمل، جواب کے 4 مصرے، یا علی مدد، پھر آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے ارم کے آئین کو بدل کے؟ اللہ جلال میں آگے فرماتا ہے خبردار تو آدم کا مقابلہ حسنین سے کرتا ہے، آدم کا موازنہ حسنین سے کرتا ہے، اوے انہی کے قدموں کا معجزہ تھا جو اس کو عرفان تھا ہمارا۔ قبلہ ڈاڈے دیتا تو میرے ہاتھ نے اے ممبر حسین ذکر حسین قرآن تو گھٹ نہیں دیتے، ہاتھ رکھ کیا دا پیا کدھاں بولیاں چوتھے مصرے تے انشاءاللہ نہ میں کوٹا جگال سمجھا سکا۔ اس نے کہا میرے اللہ پھر آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے ارم کے آئین کو بدل کے؟ جبرائیل نے کہا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، جب آدم کپڑے نہیں لے کے جا سکا پھر حسنین کے لیے کپڑے کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ نے کہا خبردار یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا، انہی کے قدموں کا معجزہ تھا جو اس کو عرفان تھا ہمارا، یہ دونوں بچے ہمارے محسن ہیں اس پہ احسان تھا ہمارا، اتار آدم لباس جنت ضرور فرمان تھا ہمارا، مگر یہ جنت کے بادشاہ ہیں وہ صرف مہمان تھا ہمارا۔ صدقے صدقے جی 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 میں صدقے اتار آدم، اتار آدم لباس جنت ضرور فرمان تھا ہمارا، مگر یہ جنت کے بادشاہ ہیں وہ صرف مہمان تھا۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ۔ بس 2 جملے مصائب کے جڑے رومڑ دنیت نہ لائیو، یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے۔ حسین کے 6 مہینے کے اصغر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیسر انکل، میں بزرگوں تو اجازت مانگ کے دعا فرمائے سو بھائی بابر انکل ادری، میں مصائب دے ابتدائی اسی گل او پہ کردان جس گل دا تعلق مردہ نال نہیں، انہا میری ماما بہنہ دے نالے۔ یہ مائیں بہتر جانتی ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو اپنے ساتھ سلایا جاتا ہے، اور جب اصغر دنیا سے چلا گیا پھر شہید محسن نقوی نے کیا کیا کرم کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں اصغر کے جاننے کے بعد میرے خیالات کچھ ایسے ہیں، یہ ہیں تصرفات، یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے۔ میں صدقے بن جاؤں، جی 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 میں صدقے بن جاؤں۔ یہ ہیں تصرفات
کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے۔ مصرے کس کے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں نہیں جڑے میں پڑھن لگا۔ استاد محترم علامہ ناصر کی زبان سے سنے تھے، مالک انہیں اس کا ثواب دیں۔ وہ فرما گئے تھے اصغر کیا تھے، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا۔ چھر جاگری گل دو کر کرلاونا تو آپ پہ، پننا تو آپ پہ، میرا صرف اتنا حق بنتا ہے کہ میں سیدہ دارج کرلاواں اگو خیرات ہر کسی دیا اپنی 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 ونڈ ہوندی ہے، ہر کسی دیا کھک تے مور ہوندی ہے، نہیں بھی منظوری ہوندی ہے۔ چھر جاگری گل تو وزن کر۔ وہ فرماتے تھے گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، اصغر چھوٹا تھا تو کیا ہو گیا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا۔ اور 10 محرم کو گو زور تبا طبیعت، گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، لڑنے میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ اور کیا کیا غضب کر دیا ایک مصرع پڑھ کے انہوں نے، لڑنے میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ ہمیشہ دنیا کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جو بہادر ہوتا ہے اسے آخر میں لے کے آیا جاتا ہے۔ حسین اپنے اصغر کو سب سے آخر میں لے آئے۔ اب وہ نقشہ کیا تھا، شہید محسن نقوی نے ایک تصویر کھینچی ہے، وہ نقشہ کیا تھا، لڑنے میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ اب 2 مصروں میں نقشہ دیکھیے گا، جو سب سے بہادر ہو اسے آخر میں لے کے آ جاتے ہیں۔ اب وہ نقشہ کیا تھا، شہید محسن نقوی فرماتے ہیں لٹا کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے۔ او میں صدقے بن جان، جی 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 او تیری جوانی سلامت ہوئے، کدا نہ روے ماں حسنین دی تن اپنی حفظ و امان دے وچ رکھے، کہ جیسے کوئی حسین عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے۔ او میں صدقے بن جان، بیٹا تیار کیا رباب نے، حسین نے اپنے اصغر کو اٹھایا، میدان میں لے کے جانے لگے۔ زینب عالیہ حسین کے قریب آ گئی، بھائی حسین اس اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ بلا جوش ملی آبادی نے ایک جملہ کہہ دیا ہے، میں مصر اس وجہ سے پڑھوں گی کہ اس طریقے ماحول بن جائے۔ ایک جملہ کہہ دیا جوش ملی آبادی نے، اور میں ممبر پہ کھڑے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مر بھی جائے نا شیعہ قوم ان جملوں پہ ماتم کرتے کرتے تو شاید ان جملوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس گل ایڈی وڈی کر چھوڑیے، انکل غلط وزن کرے۔ حسین اصغر کو میدان میں لے کے جانے لگے۔ زینب نے پوچھا اسے کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ حسین نے روکے کہا بہن زینب اسے دیکھو، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ شاید تجھے سمجھانا پڑے گا، در نجف سفید ہوتا ہے، یاقوت سرخ ہوتا ہے، رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے۔ حسین نے جملہ کہا کربلا میں زلزلہ آیا، دعائے بھی نہ کرے تو مجرم علی کا بنتا ہے۔ حسین نے رو کے فرمایا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، اس جھولے میں جھولا ہے، یہ تابوت بنے گا۔ او میں صدقے بن جا، تیاری کر ایک منزل بتا، ہولی ہولی تیاری کی تھی ہمیں۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، اس جھولے میں جھولا ہے، وہ تابوت بنے گا۔ آسرا لے کے بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، دن رونے کے ہیں راتیں رونے کے ہیں، آرام آرام سے آہستہ آہستہ تمہیں آہستہ آہستہ گریہ کروا کے اس منزل پہ پیار پیار سے لے کے آنا ہے جہاں میں خود کھڑا ہوں۔ بڑے بڑے جنگجو گھوڑا سوار اس دنیا میں گزرے ہیں۔ کہ بلا ایک بات کا وزن کیجیے گا انکل، کیا سر انکل جی چاچا اصغر کی عزت کیا ہے؟ میں صرف دونوں نمبر لیتے بولا چاہوں، بڑے بڑے جنگجو گھوڑا سوار اس دنیا میں گزرے ہیں۔ محمد عقاب پہ بیٹھا، حسین مرتجز پہ بیٹھا، عباس اشہل پہ بیٹھا، اصغر حسین کے ہاتھوں پہ بیٹھا۔ میں کیا پڑھا تو کیا سن سے میں معافی مانگ کے آدھا پیا رون روت رہی اپنی مرضی میں ڈرتا کھلوتا کیڑی گل کرنا کیڑی گل نہ کرا، جتے توڑا موڈ بن گیا اتھا ایک جملہ شہادت داغ سے تو سلام کرو ایسا۔ سرکار صادق امام فرماتے ہیں صادق آل محمد کہ اصغر کو لگنے والے تیر نے وہ کام نہیں کیا جو عام تیر کرتے ہیں۔ سر چاہو لمحے واسے ایک لمحے میں بڑے آرام نال پڑھتا پیا، ذرا لمحے واسے ذہن بیدار کرو۔ تیر کا کام کیا ہوتا ہے چاچا؟ سوراخ کرنا۔ تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا، اور چھٹا امام فرماتا ہے اصغر کے تیر نے وہ کام ہی نہیں کیا جو عام تیر کرتے ہیں۔ تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا، اور اصغر کے تیر نے کیا کیا؟ من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا تھا۔
تیاری کری، ایک منزل بتاؤں تر میں سلام پہ کر دوں، ایک منزل تھوڑ دیا منزل بتاؤں، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی روایت ہے، مقتل میں 2 شہادتیں مشکل پڑی جاتی ہیں ممبروں پہ، ایک اصغر کی شہادت ہے، ایک اکبر کی شہادت۔ ہائے میں صدقے بن جاؤں۔ ایک اور فرمان تو میں مولا کو سناتا ہوں، صادق آل محمد فرماتے ہیں 6 مہینے کے اصغر کو کربلا کے میدان میں ویسے موت آئی ہے جیسے مچھلی کو موت آتی ہے۔ لمحے واسے سر چاہوں تیری جوانی سلامت ہوئے، میں سوئی دے کھڑا کہ انشاءاللہ تین میں گلنا ہوں سمجھا سکا۔ اصغر کی موت ویسے آئی ہے جیسے کسی مچھلی کو موت آتی ہے۔ مچھلی کو موت کیسے آتی ہے؟ پہلے مچھلی تڑپتی ہے، جب انکل جی تڑپنے کی سکت نہ رہے تو کبھی دائیں جانب کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں جانب کروٹ لیتی ہے، اور جب یہ بھی سکت نہ رہے کبھی چھوٹا سا منہ کھولتی ہے، کبھی چھوٹا سا منہ بند کرتی ہے۔ رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے۔ 6 مہینے کے صغیر کو تیر لگا، پہلے باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا، حسین نے تڑپتے بچے کو اٹھایا، پھر کبھی دائیں جانب گرتا تھا، کبھی بائیں جانب گرتا تھا، یہ سکت بھی نہ رہی تو اصغر چھوٹا سا منہ کھولتا تھا، حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا منہ بند کرتا تھا اور رو کے کہتا تھا بابا گواہ رہنا، میں نے پانی ان سے مانگا تھا جنہوں نے میرے اکبر کو گچھی ماری تھی، بابا پانی کے بدلے انہوں نے مجھے تیر مارا ہے۔ او میں صدقے بنیا جی، میں صدقے، بابا پانی کے بدلے انہوں نے مجھے تیر مارا ہے۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد و سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے نہ۔ بچہ تیار کیا رباب نے، بس شہادت کے 2 جملے، سونا ماحول بنایا نے، صرف شہادت کے 2 جملے۔ بچہ تیار کیا رباب نے، حسین خیمے کے دروازے پہ آ گئے، حسین کی جھولی میں آ گیا اصغر۔ حسین نے کہا رباب تیرا شکریہ ہے، تو نے مجھے اپنا وہ بیٹا دیا ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ رباب نے رو کے کہا کریم کا لال تو خود کریم ہے، تیری مہربانی ہے، باقی ماؤں کے بیٹے چل کے گئے ہیں، میرا چلنے کے قابل نہیں تھا۔ منزل بتائی ہمیں، یار دن رونے کے ہیں، راتیں رونے کی ہیں، ہولی ہولی منزل بتائی ہمیں۔ حسین تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے بیٹا ہی وہ دے دیا جو چلنے کے قابل ہی نہیں تھا، باقی ماؤں کے بچے چل کے گئے ہیں، میرا اصغر چلنے کے قابل نہیں تھا۔ حسین میدان لے کے جانے لگے، رباب نے آواز دی حسین کریم ہے، کریم کا لال ہے، جس دن سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو اس سے سوال کوئی نہیں کیا، علی کا لال مجھے ایک مہربانی کرنا، مجھ پہ میری ایک چھوٹی سی منت ہے، اصغر کو یوں نہ اٹھا، یوں اٹھا، اصغر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر، جب تک تو فوجوں میں گم نہیں ہو جاتا میں اپنے اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں گی۔ ایک بات یہ کی، دوسری بار بلایا، اصغر کے منہ پہ کان رکھ کے کوئی بات کی، حسین میدان لے کے چلے گئے، فضا اور رباب خیمے کے دروازے پہ آ گئی، 10 لاکھ کے سامنے آ گیا حسین، 10 لاکھ کے سامنے آ کے بیٹے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، حسین رو کے مکیندہ پہ سلام پہ کرتا ہوں، کوفیو شامیو تمہاری کوئی جنگ ہے تو میرے ساتھ، یہ دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے، 6 مہینے کا میرا بیٹا ہے، نہ اس کی بہن کے پاس کھانا ہے نہ اس کی بہن کے پاس پانی ہے، اللہ کے نام پہ اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ فوج میں بغاوت شروع ہو گئی، تو گریے دی قسم 70,000 تیر کمان سے گرا۔ ابن سعد یہ جنگ نہیں یہ ظلم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس فوج میں 6 مہینے کا فوجی بھی ہوگا، اس فوج میں 6 مہینے کا پیاسا بھی ہوگا، پانی دے ورنہ ہم بغاوت کریں گے۔ حالت کچھ ایسی تھی، ابن سعد نے کہا مجھے ایک موقع دو۔ حسین کے سامنے ابن سعد آیا، حسین کے سامنے کہتے ہیں حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا لگاتا ہے، اگر اصغر خود مانگے ہم پانی دیں گے۔ باپ نے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اصغر کے لبوں پہ بوسہ دے کے رو کے فرماتے ہیں اصغر حجت تمام کر، اصغر یہ دیں گے نہیں، اصغر انہوں نے تیری دادی کو فتق نہیں دیا تھا، اصغر انہوں نے میرے حسن کو جگہ نہیں دی تھی، اصغر یہ دیں گے نہیں۔ اصغر بولنے لگا، یکدم فضا حسین کے قریب آئی، حسین کے کان پہ منہ رکھ کے فضا نے رو کے کہا مولا اصغر کی ماں کا پیغام ہے۔ رباب خیمے کے دروازے سے کہہ رہی ہے مولا اصغر سے کہنا ذرا اونچا بولے، کیونکہ ماؤں کو وہ لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹی اولاد کی زبان سے نکلتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے اصغر کی آواز کیسی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے۔ اصغر نے اپنے ہونٹ کھولے، خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری، فوج میں زلزلہ آیا، 70,000 تیر کمان سے گرا۔ رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے۔ ابن سعد چلتا ہوا ہرملا کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے ہرملا حالت کیا ہے؟ وہ سامنے دیکھ حسین کا بچہ پانی مانگ رہا ہے، فوج میں بغاوت ہے، بچے کے کلام کو قطع کر، رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے۔ ہرملا نے اصغر کو پانی پلانے کے لیے اپنے سامان سے ایک جام نکالا، وہ بندہ علی کی
बेटियों से माफ़ी मांगे, जो अगली बात पे ना मातम कर सके ना हाय कर सके। मैं तेरे डर से पढ़ा था, मिसरा अगला पढ़ूं तुमसे माफ़ी मांग के। हुरमला ने 6 महीने के असगर को पानी पिलाने के लिए अपने सामान से वो तीर निकाला जो जंगल में हाथियों पे चलाते थे, जो जंगल में, ओ मैं सदके बन जा, जो जंगल में शेरों पे चलाते थे, जो जंगल में घोड़ों पे चलाते थे। वहां से उस बेगैरत ने निशाना लिया। असगर की माँ दरवाजे पे आ गई। असगर की माँ ने वहां से आवाज दी, असगर मैं तीरंदाज खानदान की बेटी हूँ, असगर मैं जानती हूँ इस बेगैरत का निशाना तू नहीं है, इसका निशाना तेरा बाप है। असगर तीर हुसैन को न लगे, तेरी दादी मुझे बरोदे हाशर गिला देगी। अंकल जी अरबों में कुछ किस्म के तीर थे। पहला तीर था मशहूर तीर थे, पहला तीर था नबल, इसके पीछे होते थे पर, दूसरा था बुसल, ये परनाले की शक्ल का होता था, तीसरा था मीजाब, ये लोहे के सींग इसके होते थे। हालत क्या है, लोहे की जरा तोड़ के ये तीर पसलियों में, ये अरब के मासूफ तीर थे, पसलियों में घुस जाता था। अगला था से शोभा, ये सबसे खतरनाक तीर था। मिंबर की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं अंकल जी, अरब के वैश्यों ने कसमें खाई हुई थी कि ये तीर हमने इंसानों पे इस्तेमाल नहीं करना। किस्मत रबाब के असगर की, हबशी जो तीर इंसानों पे इस्तेमाल नहीं करते थे। और मला बेगैरत ने तीर उठाया, एक घुटना जमीन पे रखा, चलाने का इरादा किया, तीर गिर गया। दूसरी बार चलाने का इरादा किया, तीर गिर गया। रो न रो तेरी अपनी मर्जी है, सलाम तन करता पे। तीसरी बार चलाने का इरादा किया, तीर गिर गया। फिसरे साथ करीब आया, करीब आके कहता है कमीना तू 34 साल का है, वो 6 महीने का है, तीर क्यों नहीं चलाता? माफी मंगी जना मातुम करे ना हाय करे। और मला ने कहा बेगैरत मेरी जगह पे आके देख, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ, मुझे हुसैन के हाथ पे कहीं रसूल नजर आता है, कहीं बतूल, हो मैं सदके जी, मैं सदके जी, मुझे हुसैन के हाथ पे कहीं रसूल नजर आता है, कहीं बतूल नजर आती है, कहीं अली नजर आता है, कहीं हसन नजर आता है। ये बेगैरत कहता है तू तीर चला, चाहे रसूल को लगे, चाहे बतूल, करीम आदम सलाम पे करता, चाहे रसूल को लगे, चाहे बतूल को लगे। यहाँ इस बेगैरत ने निशाना बांधा। असगर की माँ ने आवाज दी, असगर तीर हुसैन को न लगे, तेरी दादी मुझे गिला करेगी। असगर ने बाप के हाथों पे काम तामील होगी। वहां से उस बेगैरत ने तीर चलाया। ज़ुहरा हालत क्या है, असगर हुमक के तीर के सामने आया। अंकल जी 3 नोके थी इस तीर की, एक असगर को यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, दूसरी दरमियान वाली इस कान से दाखिल होके इस कान से निकल के हुसैन के बाजू में जा लगी। तीर हुसैन को लगा, बाप के हाथों पे जख्मी असगर ने हाथ बांधे, रो के कहा बाबा मेरी अम्मा से नाराज ना होना, ओ बाबा मैंने बड़ी कोशिश की है तुझे तीर न लगे, मगर बाबा मेरी मजबूरी थी, बाबा मेरा सर छोटा था, ओ बाबा तीर बड़ा जाने